Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is engineer Danish from QEC at NFC IT ملتان. اور آج میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا ریگارڈنگ ووری ورلڈ رینکنگس. ہم این ایف سی آئی ٹی الحمد للہ ہیز پارٹیسپیٹیڈ ان سیورل انٹرنیشنل رینکنگ سسٹمس. اس میں کیو ایس ہے، اس میں الحمد للہ ہم رینک ہوئے ہیں. ٹائمز ہے، اس کے علاوہ اور رینکنگ سسٹمز میں ہم جا رہے ہیں. اینڈ ہماری کوشش ہے کہ ہم اور رینکنگ سسٹمز میں اور زیادہ بہتر پرفارم کریں ان این ایفرٹ ٹو پٹ آر انسٹیٹیوشن آن دا میپ. اور ان دیٹ کانٹیکسٹ ووری ورلڈ رینکنگ جو ہے وہ لیٹسٹ رینکنگ ہے ہماری، جس میں ہم اپلائی کرنے لگے ہیں. اور آپ سے تو سر آج بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ووری ورلڈ رینکنگ جو ہے وہ از ڈفرینٹ فرام ادر رینکنگ سسٹمس. کنونشنلی جو اور رینکنگ ہے جیسے کیو ایس رینکنگ ہے یا ٹائمز رینکنگ ہے، تو اس میں ٹپکلی کیو ای سی ہی آن دا بہاف آف ہول یونیورسٹی اپلائی کرتی ہے ان دیٹ رینکنگ سسٹمس، کیونکہ اس میں ٹپکلی ڈفرینٹ میٹرکس یا ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس درکار ہوتے ہیں، جن کی ویلیوز ہم ان کے جو بھی فارم ہے، جو بھی ان کا فارمیٹ ہے، اس میں ہم ان کو فل کر کے دے دیتے ہیں. لیکن ووری از ڈفرینٹ. And Vuri sort of allows the department to get international recognition on any project that involve technical innovation, that involves social contribution of any sort. تو آپ نے اگر کچھ بھی ایسا کیا ہے، اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ نے، آپ کے اسٹوڈنٹس نے، آپ کی فیکلٹی نے، تو یو کین گیٹ دس از یور چانس ٹو گیٹ انٹرنیشنل ریکگنیشن آن دیٹ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ووری میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا آپ ایک ریئل ورلڈ امپیکٹ بھی میئر کر سکتے ہیں کہ وہ کیا رہا. تو ووری میں اسینشلی 24 کیٹیگریز ہیں جو آپ کے سامنے ادھر فہرست موجود بھی ہے. یہ میں آپ کو ویب سائٹ بھی اس کی شیئر کر دوں گا، وہاں پہ بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو 24 کیٹیگریز ہیں، اور ان 24 کیٹیگریز میں سے آپ ایک میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ملٹیپل میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ یا ایک ٹیکنیکل انوویشن یا ایک سوشل کنٹریبیوشن اگر آپ کاؤنٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کسی ایک کیٹیگری میں ہی ہوگی. ایک چیز ملٹیپل کیٹیگریز میں نہیں سبمٹ ہو سکتی. لیکن ویسے آپ انڈیویجولی ملٹیپل کیٹیگریز میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو یو کین گو فار ملٹیپل کیٹیگریز ایز ویل. ایک میں کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک میں بھی کر سکتے ہیں. تو 24 کیٹیگریز ہیں، اور ان 24 کیٹیگریز کو 3 کرائٹیریا پہ جج کیا جاتا ہے، جو کہ انوویٹیونیس، امپلیمنٹیبلٹی اور امپیکٹ. کہ کتنا انوویٹیو ہے وہ، کتنا امپلیمنٹیبل ہے، کتنا ڈویبل ہے آسان الفاظ میں، اور اس کا کیا حقیقی دنیا میں امپیکٹ ہے. تو جو بھی آپ کیس اپنا پریزنٹ کریں گے یا سبمٹ کریں گے انڈر اینی آف دیز 24 کیٹیگریز، جو کیس آپ کا ہوگا ریلیٹڈ ٹو ٹیکنیکل انوویشن یا اینی سوشل کنٹریبیوشن، تو اس کا ایک فارمیٹ ہے. یہ فارمیٹ بھی آپ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ نے اسینشلی اس کو وداؤٹ اینی چینج اس کے اندر ہی فل کر کے آپ نے دینا ہے. یہی ایز اٹ از آگے سبمٹ ہو جائے گا، اور پھر جو ووری ہے تو ان کی ٹیم اس کو اسیس کر لے گی. تو ہم اس ٹیمپلیٹ میں سے مختصر ہو جاتے ہیں. ویسے دس از پریٹی سیلف ایکسپلینیٹری، آپ انشاءاللہ اس کو مینیج کر لیں گے. اور ان کیس آف اینی کوئری آپ اس ویڈیو کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایون اف دیٹ ڈزنٹ سالو دا پرابلم، تو دا ٹیم ایٹ کیو ای سی ایٹ از ہیئر، آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ویل اسٹارٹ ود دی جو پہلا ہمارا جو پیج ہے اس ٹیمپلیٹ کا، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ یونیورسٹی کا نیم آ جائے گا، وہ این ایف سی آئی ٹی، این ایف سی انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ملتان آپ لکھ دیں گے. پھر جو بھی یہ ٹیمپلیٹ فل کر رہا ہے اس کا نام، اس کا ریلیشن شپ یا دوسرا الفاظ میں ڈیزگنیشن، آفیشیل ٹائٹل، پھر اس کے بعد پھر ای میل آئی ڈی اور اس کا فون نمبر، فالوڈ بائی پروگرام. اچھا، پروگرام سے مراد وہی جو آپ اپنا کیس سبمٹ کریں گے ٹیکنیکل انوویٹیونیس یا سوشل کنٹریبیوشن کا، تو اس پروگرام کا یا اس کیس کا کیا ٹائٹل آپ دیں گے. اس کے کیٹیگری آپ ان 24 میں سے جن کیٹیگریز میں بھی اپلائی کر رہے ہیں وہ کیٹیگری کا نمبر آ جائے گا یہاں پر. اور جیسے میں نے عرض کی کہ ایک کیٹیگری میں ہی آپ ایک کیس سبمٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی اور کیٹیگری میں سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کیس آپ بنائیں گے. تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے چیمپئن یعنی کہ پروگرام کے جو فزیکل لیڈر ہیں، اس میں ان کا نام آ جائے گا، جو لیڈ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، ان کا ٹائٹل، ای میل اور فون نمبر. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ پھر ونس اگین سمری ہے. سمری میں پروگرام کا نیم جیسے آپ نے پہلے لکھا تھا ویسے ہی آئے گا. اس کے بعد کیٹیگری جیسے پہلے آپ نے لکھی تھی ویسے ہی آئے گی. اور پھر ایبسٹریکٹ جس طرح آپ یوزلی اکیڈیمک یا ریسرچ پیپرس کے اندر لکھتے ہیں، 150 سے 180 200 الفاظ کے اراؤنڈ یہ ہوگا. کلیئر، کنسائز، ٹو دا پوائنٹ،
اسٹوری ٹیلنگ مینر میں آپ اس کو لکھیے گا ایبسٹریکٹ اینڈ ٹو سورٹ آف گیو دی ایسنس آف دا ہول پروگرام یا دا ہول ایکٹیویٹی جو آپ سبمٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. ڈیٹیلز میں دو تین فیزز ہیں. سب سے پہلے اس میں پلاننگ ہے. پلاننگ میں ہم سب سے پہلے تو آبجیکٹیو بتائیں گے، ہمارے لانگ ٹرم گولس اس میں کیا تھے. بلٹس میں بھی بتا دیں تو بہتر ہے، ورنہ پیراگراف میں بھی بتا سکتے ہیں. آئی وڈ پرسنلی ڈو پریفر بلٹس. شارٹ ٹرم ٹارگیٹس آپ کے کیا ہیں اس میں وہ بتا سکتے ہیں، اور ریشنل یا لاجک بیہائنڈ دا ہول پروگرام وہ آپ کا کیا ہے، کیا سوچ کے آپ نے وہ انوویشن یا وہ کنٹریبیوشن آپ نے کی یا وہ آپ نے ایکٹیویٹی کی، اس کا ریشنل آپ بتا دیں گے. اس کے بعد پھر سبجیکٹ لیڈر، اس میں انیشیٹر آ جائے گا. انیشیٹر یعنی کہ جنہوں نے وہ پروگرام سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر چیمپئن سے مراد انیشیٹر کے ساتھ اگر ٹیم میں کوئی کی ممبرس تھے دو تین تو وہ آ جائیں گے. اور فالوڈ بائی جو ٹیم ممبرز ہیں موسٹلی ان کی کیا نیچر ہے، مطلب وہ فار ایگزامپل کیا وہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے، کیا وہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس تھے، کیا وہ فیکلٹی ممبرس تھے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر انوائرمنٹ آ جائے گا. انوائرمنٹ میں آپ فردر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب ہیڈنگز ہیں نیچر یا سوسائٹی. اچھا یہاں سے اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا جو نیچر آف دا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ ایکٹیویٹی ہوئی، تو وہ آپ تو سب ڈسکرائب کر دیں گے کیا انوائرمنٹ تھا جس کے اندر وہ ایکٹیویٹی یا وہ پروجیکٹ ہوا. پھر اس کے بعد انڈسٹری یا مارکیٹ، اگر کوئی کمپنی کوئی کمرشل سیکٹر ہے یا کوئی انڈسٹری ہے جو اسٹیک ہولڈر تھی اس پروجیکٹ کے اندر، تو آپ ان کے بارے میں بتا دیں گے کہ ان کا ہمیں تعاون حاصل رہا یا ان کے ساتھ کولیبریشن ہوئی، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر سٹیزن اینڈ گورنمنٹ میں آپ بتا دیں گے کہ کیا فار ایگزامپل آپ کو اس یعنی کہ ایکٹیویٹی کو کرنے میں لوکل گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ رہی یا کمیونٹی کی کوئی سپورٹ رہی، یہ آپ بیان کریں گے یہاں پر. سوری. اس کے بعد پھر ریسورسز ہیں. ریسورسز میں ہیومن ریسورسز کی اویلیبلٹی کی کیا صورتحال تھی، کیا آپ کے پاس ریسورسز تھے یا نہیں تھے، اگر نہیں تھے تو آپ نے اس کو، یا تھے تو آپ نے کیسے مینیج کیا. لائک وائز فائنینشیل ریسورسز کی کیا صورتحال تھی، کیا وہ سفیشینٹ تھے یا نہیں تھے اور آپ نے کیسے ان کو مینیج کیا. اور لائک وائز ٹیکنیکل ریسورسز بھی، کیا اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سفیشینٹلی اویلیبل تھے یا نہیں تھے، اور اگر جو بھی تھے وہ آپ نے کیسے اس کو پلان کیا. تو جس ہیومن ریسورسز، فائنینشیل اور ٹیکنیکل ریسورسز کی پلاننگ آپ یہاں پہ بیان کریں گے. اس کے بعد پھر میکینزم ہے. میکینزم میں پھر آپ نے جو میکینزم پلان آؤٹ کیا تھا اپنی پروجیکٹ کا وہ آپ بتائیں گے کہ فار ایگزامپل لیٹ سے جو اسٹریٹجی ہے اٹ کنسسٹڈ آف 3 پارٹس فار ایگزامپل. تو ہر پارٹ کا کیا ویٹیج تھا. فار ایگزامپل جی دا پارٹ 1 واز جو بھی آپ نے سو کام کیا، اٹ کنسسٹ آف 20% آف دا ہول تھنگ. پھر اسٹیپ 2 تھا یا پارٹ 2 تھا وچ کنسسٹڈ آف 40% آف دا ہول تھنگ. اور پھر لائک وائز اف مائی میتھ از رائٹ تو پارٹ 3 آلسو کنسسٹ آف 40% آف دا ہول تھنگ. تو ڈفرینٹ جو آپ کی اسٹریٹجی میں ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے وہ آپ نے بتا دینے ہیں ادھر پریفریبلی بلٹس میں، اور ہر اس کمپوننٹ کا کیا کیا ویٹیج تھی آؤٹ آف دا ٹوٹل وہ آپ نے بتا دینی ہے. اس کے بعد پھر آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن میں جو آپ کی یونیورسٹی کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے یا جو یونیورسٹی کی آرگنائزیشن ہے وہ کتنی الائنڈ ہے آپ کی اس پلان پروگرام کے ساتھ جس کو آپ پلان کر رہے ہیں. اور پھر فائنلی کلچر ہے کہ آپ کا جو یونیورسٹی کا کلچر ہے، جو پریکٹسز ہیں چاہے وہ آرگنائزیشنل پریکٹسز ہیں یا وہ اسٹوڈنٹ پریکٹسز ہیں، اکیڈمک پریکٹسز ہیں، ریسرچ پریکٹسز ہیں، جو بھی ریلیونٹ ہے، تو وہ کلچر کتنا الائن کرتا ہے آپ کے اس پروگرام کے ساتھ. اس کے بعد ہے ڈوئنگ. یہ سیکنڈ فیز ہے. پہلے پلاننگ تھا، اب ڈوئنگ ہے. ڈوئنگ میں لانچ ڈیٹ آ جائے گی اوبیسلی. کب وہ پروگرام آپ نے انیشیٹ کیا، اگر آپ ڈیٹ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو بہت اچھا، ورنہ مہینہ اور سال بھی چل جائے گا. اس کے بعد پھر رسپانسبل آرگنائزیشن، مطلب آپ کا ڈپارٹمنٹ فار ایگزامپل ہے جو وہ کام کر رہا ہے تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ دیں گے، یا جو بھی آرگنائزیشن بنتی ہے آپ اس کا نام لکھ دیں گے. اس کے بعد پھر پروگرام کانٹینٹ اینڈ پروسیس ہے. تو اس میں بھی آپ پریفریبلی بلٹس کے اندر جو آپ کے پروگرامس کے ایکچولی ڈویبلز ہیں، کیا آپ کے فار ایگزامپل لیٹ سے آپ رینیویبل انرجی کے اوپر اویئرنیس دینا چاہتے تھے لیٹ سے، تو آپ کے پروگرام کے ممکنہ کنٹینٹس کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اویئرنیس دینی ہے. تو فار ایگزامپل اٹ کوڈ consist of lectures, it could consist of poster competitions, it could consist of any uh, science related projects یا واٹ ایور. ٹھیک ہے. تو آپ کے اس پروگرام کے کانٹینٹس کیا تھے وہ آپ یہاں پہ بتا دیں گے کہ اس ایکچوئل پروگرام کے اندر آپ نے لائک کیا کیا ڈیلیوریبلس آپ کے تھے. اس کے بعد پھر اس کی ہائی لائٹس آ جائیں گی یہاں پہ نیچے بن سکیں پریفریبلی بلٹس کی شکل میں. اس کے بعد پھر ٹریڈیشنل اپروچز سے آپ کا کام کیسے ڈفرینٹ تھا.
تو اس میں یہ تھا کہ اس سے پہلے، یعنی کہ آپ کے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کیا ہو رہا تھا. اور فار ایگزامپل رینیویبل انرجی والی بات ہی کریں تو آپ کو پتا ہے NFCIT ملتان میں بھی 500 kV کا سولر سسٹم ہے. تو وی کڈ فار ایگزامپل سے کہ جی کنونشنلی ہم اپنا جو الیکٹرک جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتے تھے واپڈا سے، اور وہ اتنا سو اینڈ سو لوڈ تھا، اور مطلب یہ سو اینڈ سو مسائل ہمیں آیا کرتے تھے. بٹ ناؤ سنس وی ہیو امپلیمنٹڈ سولر انرجی سسٹم، تو ناؤ وی ہیو دس اینڈ دس اینڈ دس بینیفٹ. اس کا پروگرس ایز آف ٹوڈے کہ ایٹ دس ویری مومنٹ جو ہے وہ کیا آپ کر رہے ہیں ریگارڈنگ دیٹ پروگرام. اس کے بعد پرابلمز امپلیمنٹیشن کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ کیا اس میں ممکنہ مسائل آپ نے فیس کیے امپلیمنٹیشن کے دوران، پھر آپ کی اپروچ کیا تھی ان پرابلمس کو سالو کرنے کی، اور اگر آپ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ اس کی کمپلیشن ڈیٹ لکھ دیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر آپ اوبیسلی نہیں لکھیں گے. پھر سینگ ہے. سینگ میں اسینشلی جو ہے وہ سب سے پہلے تو امپیکٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے پروفیسر یعنی کہ اکیڈیمک اسٹاف کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آیا آپ کے پروجیکٹ کا. اس کے بعد جی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انڈسٹری اور مارکیٹ سے آپ کو اس میں کیسا رسپانس جو ہے وہ ملا. اس کے بعد پھر سٹیزن یا لوکل گورنمنٹ سے کیسا رسپانس آپ کو ملا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب دیز آر آل آؤٹ پٹس آف دیٹ واٹ ایور پروجیکٹ یا واٹ ایور ایکٹیویٹی دیٹ یو ڈیڈ. تو اس میں سارے آپ نے آؤٹ پٹس بتانے ہیں. میئربل آؤٹ پٹ اگر تو ہے ریونیو میں کوئی، اگر کوئی فائنینشیل ٹرم میں آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں تو آپ بیان کر دیجیے، نہیں کر سکتے تو مت کریں. این اے یا ڈیش ڈال کے اس کو چھوڑ دیں. اس طرح سے ایکسپینسز اگر آپ نے ان پٹ کچھ اس میں انویسٹ کیا تھا ٹو گیٹ دیٹ ڈن تو آپ وہ لکھ دیجیے، نہیں کیا تھا تو مت کریں. کاسٹ بینیفٹ انالیسس بھی لائک وائز اگر کوئی فائنینشیل موجود ہے تو کر دیجیے، نہیں ہے تو مت کیجیے. اس کے بعد فیوچر پلاننگ کہ آگے آپ کہاں دیکھتے ہیں آن اے 3 to 5 year ٹائم اسکیل کہ آگے آپ کیا کیا کریں گے اس پروجیکٹ کے ریلیٹڈ، یا آگے فیوچرس کا کیا ہوگا. اس کے بعد ایڈینڈم ہے جس میں آپ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں ٹو اسٹرینتھن یور کیس، اس میں پکچرز ہیں، ڈائیگرامز ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہی ہے کوئی رپورٹ کا کوئی ایسا ایکسیپٹ ہے، کوئی جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شیور دیٹ از. لیکن یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آپ مطلب ٹو اسٹرینتھن یور کیس، ٹو سپورٹ یور کیس آپ دینا چاہتے ہیں ایڈیشنلی، جو آپ نے اب تک اوپر بیان نہیں کی، وہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اس کی ٹیمپلیٹ ہے. اور اس کے ذریعے آپ کا کوئی بھی اگر ٹیکنیکل یا سوشل کنٹریبیوشن ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، اور اف یو فیل کہ آپ اس پہ انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو رینک کروا سکتے ہیں، تو وی ول ہائیلی انکریج یو کہ آپ اس کو ضرور اس کا کیس بنائیں اور اس کو سبمٹ کریں ووری کے اندر. اور تاکہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو بھی ریکگنیشن ملے گی، اور جو لوگ اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوں گے ان کو بھی ایک انٹرنیشنل لیول کی اس پہ ریکگنیشن ملے گی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور اف یو ہیو اینی کوشچن وی آر ہیئر فار یو. تھینک یو. السلام علیکم.